اے نبی آپ اخلاق والے ہیں، آپ کے اخلاق عظیم ہیں، آپ اخلاق کے بہت بڑے پوسٹ پر فائز ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ عائشہ کیا کہا کرتے تھی؟ لَنَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاقِ شَمْسٌ وَشَمْسِي خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَشَمْسِي طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس، لوگوں غور سے سنو، ایک ہمارا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے، وشمسی خیر من شمس السماء، ہمارا سورج آسمان کے سورج سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہے، بہتر ہے۔ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ، آسمان کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، عشاء کے بعد نکلتا ہے۔ آج کے بعد اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھے کہ بتا یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے، تیرے نبی کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے، تو میں بتا دوں گا کیا تو اندھا ہے، تجھے دکھائی نہیں دیتا؟ اگر اس چاند کو بھی اگر خوبصورتی ملی ہے تو میرے نبی کے چہرے سے ملی ہے۔ تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ بھائی اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھو، یہ آخری جملہ ہے، آخری بات ہے، اللہ کے واسطے معاف کرنا سیکھو۔ یہ معاف کرنا جانتے ہیں؟ معاف کرنا یہ اللہ رب العالمین کی خاص صفت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی خاص صفت ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ صفت جب کوئی بندہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ اسٹیج پر موجود علماء اکرام، محترم سامعین اکرام، بزرگوں، دوستوں، دینی اور ملی بھائیوں، پردہ نشین خواتین حضرات، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی زندگی
بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سیرت نبی سنیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سنیں گے، پھر ہم اپنے اندر ٹٹولیں گے، غور و فکر کریں گے کہ وہ اخلاق فاضلہ ہم تمام مسلمانوں کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہم اور آپ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات میرے بھائی، جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن حکیم آپ پڑھیے، سورۃ الفتح سورہ نمبر 48 کی آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس آیت کریمہ کو آپ سامنے رکھیے، 3 چیزیں معلوم ہوتی ہے۔ پہلی چیز، محمد یہ نام ہے۔ دوسری چیز، رسول یہ پوسٹ ہے، مقام ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، اور اس پوسٹ پر فائز کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو محمد الرسول اللہ کا ترجمہ کیا ہوا؟ محمد اللہ کے رسول ہے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیان کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی، سب سے پہلے آپ یہ ذہنوں میں رکھ لیجئے، اچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، مطلب تمام نبیوں کا سردار، تمام رسولوں کا سردار۔ اور ایک چیز آپ یاد رکھیے، رسول کی تربیت خود اللہ رب العالمین کرتا ہے، اور اس انداز سے اس کا تزکیہ کرتا ہے کہ وہ اخلاق و کردار میں سب سے اعلیٰ نمونہ اور سب سے افضل سانچہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے خود ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دی۔ کس انداز سے؟ آپ غور کیجئے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق والے ہیں، آپ کے اخلاق عظیم ہیں، آپ اخلاق کے بہت بڑے پوسٹ پر فائز ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا اخلاق بہت ہی عظیم ہے۔ میرے بھائی آپ غور کیجئے، دنیا کے اندر کوئی خوبصورت ہوتا ہے، کوئی خوب سیرت ہوتا ہے۔ سیرت اور صورت دونوں کا حسن ایک آدمی کے اندر بہت ہی کم لوگ ہیں جو ان کے اندر جمع ہوتے ہیں، دونوں کا حسن، یعنی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو صورت کے اعتبار سے بھی اچھے ہوں اور سیرت کے اعتبار سے بھی اچھے ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ایک کمال عطا کیا تھا ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی صورت اور آپ کی سیرت دونوں بے مثال تھی۔ اللہ الصمد۔ آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کیسی تھی، آپ کی شکل و صورت کیسی تھی، آپ کیسے دکھتے تھے۔ اس کے لیے میں آپ کو شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اشعار سناتا ہوں، سنیے ذرا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا اللہ کے نبی آپ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، آپ اتنے حسین و جمیل ہیں کہ آپ جیسا خوبصورت اور آپ جیسا حسین و جمیل انسان میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یا اللہ کے نبی آپ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، اتنے حسین و جمیل ہے کہ آپ جیسا خوبصورت بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ گویا کہ آپ کو آپ کے رب نے آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا، آپ تو ہر عیب سے، ہر نقص سے مبرہ کر کے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس انداز سے شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کو بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائی آئیے میں آپ کو اور آگے لے کے چلتا ہوں۔
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پورا منظر اور یہ واقعہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ترمذی شریف کے اندر یہ پورا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، لوگوں کی بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی تھی، آپ کو لوگ دیکھنے کے لیے آئے تھے، آپ کی دیدار کے لیے آئے تھے، لوگوں کا بڑا ہجوم تھا۔ میں نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، میں بھی آپ کو دیکھنے کے لیے گیا۔ اللہ الصمد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگ دیکھنے کے لیے گئے۔ ترمذی شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، فلما تبینت وجہہ، جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میرے سامنے ظاہر ہوا، جیسے ہی میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میں جان لیا، میں پہچان گیا کہ کسی جھوٹ بولنے والے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پہلی دفعہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں اور یہ تاثرت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ کوئی جھوٹ بولنے والے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلی حدیث جو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کرو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ آپ راستے سے گزرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بتا رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتا رہا ہوں۔ اندازہ لگائیں کہ کیا آج ہمارے اندر یہ اخلاق موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ آج سلام بھی مطلبی ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ کوئی عہدہ والا آ گیا، کوئی مکھیا جی آ گیا، کوئی سرپنچ آ گیا، لوگ اس کو سلام کریں گے، کوئی پیسہ والا آ گیا، لوگ اس کو سلام کریں گے، کوئی جان پہچان کا آدمی آ گیا، لوگ اس کو سلام کریں گے۔ اللہ الصمد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے پہلی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی، یا ایھا الناس افشوا السلام، لوگوں کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، تمہارا جاننے والا ہو یا نہ ہو، اس کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، اس کے پاس عہدہ منصب ہو یا نہ ہو، لگا آپ کو کہ سامنے والا مسلمان ہے تو پھر اس سے سلام کرو۔ اچھا، اور وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔ ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ آج یہ اخلاق ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بھوکے کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو ہم کھانا کھلاتے ہیں کہ نہیں کھلاتے ہیں؟ اس کے بعد پھر بیان فرماتے حضرت عبداللہ بن سلام، پیارے نبی بیان فرما رہے تھے، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتوں کو جوڑو۔ اگر کوئی شخص آپ سے رشتہ کاٹے تو بھی اس سے رشتہ جوڑیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ غور کیجئے، جو شخص آپ سے رشتہ جوڑتا ہے اس سے تو سارے لوگ جو جڑ کے رہتے ہیں، رشتہ جوڑتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص آپ سے بدسلوکی کرے، آپ کو گالی گلوچ کرے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، آپ سے رشتہ ناتا توڑنا چاہے تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں کہ نہیں جوڑتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے کہ رشتوں کو جوڑنا چاہیے۔ اس کے بعد وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے تھے، لوگوں رات میں اٹھ کر نماز پڑھو، یعنی تہجد کی نماز پڑھو، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہوں۔ اس وقت ساری دنیا سوتی ہے، اس وقت اگر کوئی اللہ کا بندہ رات میں اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے روتا ہے، گر گڑاتا ہے، میرے بھائی یاد رکھیے یہ ادا اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اچھا، یہ 3-4 کام اگر ہم اور آپ کر لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تدخل الجنت بسلام، یہ آدمی صحیح سلامت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ الصمد۔
जन्नत चाहिए, जन्नत चाहिए। जन्नत के ख्वाहिशमंद तो सारे लोग हैं जी, हमारा मुशाहिदा है। आप दुनिया के अंदर किसी भी इंसान से पूछिए आपको जन्नत चाहिए कि जहन्नम चाहिए, वो जवाब क्या देगा? नहीं भाई, मुझे तो जहन्नम नहीं चाहिए, मुझे तो जन्नत चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर तरीका बता दिया, कसरत से एक दूसरे को सलाम करना, अफ़शुस सलाम व अतइमुत ताम, लोगों को खाना खिलाना, रिश्तों को जोड़ना, रात में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस गारंटी देती है तदखुलुल जन्नत बिसलाम, आप सही सलामत के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। मैं बता रहा था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल और सूरत कैसी थी। अल्लाह के नबी बहुत ज़्यादा हसीन थे, अल्लाह के नबी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर में दाखिल होते थे मुस्कुराते हुए दाखिल होते थे। अल्लाह समद। मेरे भाई, आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं एक जुमला बोलता हूँ, हमारा इस्लाम कितना खूबसूरत है। अल्लाह समद। हम मुसलमान हैं, हमें फ़ख्र होना चाहिए, हमें फ़ख्र होना चाहिए, हमें गुरूर होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मुसलमान बनाया, हम मुसलमान हैं। इस्लाम की ये तालीमात है कि मुस्कुराना, मुस्कुराकर लोगों से मिलना, ये भी सदका है। अल्लाह समद। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अल्लाह के नबी की हदीस है, यह हदीस लेकर जाइए, तबस्समुका फी वजही अखीका सदका, अपने भाई से मुस्कुरा कर मिलना, मुस्कुरा कर बात करना, ये भी सदका है। आज एक बाप तरसते हैं कि उसका बेटा आएगा मुस्कुराते चेहरे के साथ मुझसे बात करेगा, नहीं। आज बूढ़ी माँ बिस्तर पर पड़ी हुई है, तरस रही है, बेटा मेरे पास आएगा मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मुझसे बात करेगा, नहीं। आज एक सगा भाई तरस रहा है, मेरा छोटा भाई या मेरा बड़ा भाई आएगा मेरे पास मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मुझसे बात करेगा, हाल पूछेगा, तरस रहा है। अल्लाह समद। मेरे भाई याद रखिए, इस्लाम की ये तालीमात है, मुस्कुरा कर लोगों से मिलना, ये भी सदका है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुराया करते थे, जब भी घर में दाखिल होते थे तो मुस्कुराते हुए दाखिल होते थे। मैं आपको हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कुछ अशार सुनाता हूँ, गौर कीजिए। अल्लाह के नबी जब भी घर में दाखिल होते थे तो मुस्कुराते हुए दाखिल होते थे। वैसे ही अल्लाह के नबी निहायत ही हसीन व जमील थे, खूबसूरत थे। हजरत आयशा बयान फरमाती है कि एक मरतबा में हुजरे में तशरीफ़ फरमाती, घर के अंदर मौजूद थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ घर में दाखिल होते हैं। जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते हैं, मैं ये कहने पर मजबूर हो जाती हूँ, अल्लाह समद। सुनिए ज़रा हजरत आयशा क्या कहा करती थी, लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा फ़इन्न शम्स तत्लु बाद फजरिन व शम्सी तालिउम बादल इशा। लोगों, हमारा एक सूरज है और आसमान का एक सूरज है। पता क्या चला? बीवी को चाहिए कि कभी कभी वो शौहर की तारीफ करे, इससे क्या होगा? मोहब्बत बढ़ेगी। आजकल ना उल्टा हो गया है, हम मोहब्बत कहाँ से सीख रहे हैं जानते हैं? मोबाइल से सीख रहे हैं। नई नई शादी होती है सबकी, मोहब्बत बढ़ेगी। मोहब्बत बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करते हैं जानते हैं? चलो हम कुछ अशार याद कर लेंगे। बीवी सोचती है हम कुछ अशार याद कर लेंगे, शौहर भी सोचते हैं हम कुछ अशार याद कर लेंगे। पहली रात होगी, हम अपने शौहर को सुनाएंगे। बीवी जी, शौहर का भी यही ख्याल है, समझ रहे हैं? मोहब्बत करने का और मोहब्बत बढ़ाने का और मोहब्बत करने का अगर तरीका सीखना हो, अंदाज सीखना हो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखिए, हजरत आयशा से सीखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते हैं, हजरत आयशा कहती है, लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन। लोगों गौर से सुनो, एक हमारा सूरज है, एक आसमान का सूरज है। व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा, हमारा सूरज आसमान के सूरज से कहीं ज्यादा हसीन व जमील है, बेहतर है।
فإن الشمس تطلع بعد فجر، آسمان کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، عشاء کے بعد نکلتا ہے۔ اللہ الصمد۔ حضرت عائشہ اپنے شوہر کو، اپنے پتی کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کہہ رہے۔ اللہ الصمد۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حسین تھے، اس قدر خوبصورت تھے۔ آئیے میں چاہتا ہوں کہ ایک اور حدیث سناؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حسین و جمیل تھے۔ یہ منظر بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پھر ترمذی شریف کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ چاندنی رات تھی، چاندنی رات سمجھ رہے ہیں؟ 14ویں رات کی چاند بالکل روشن ہے، چاندنی رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا پہنے ہوئے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جابر کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی آج میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرے نبی کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ الصمد۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اچھا تو نے کیا اندازہ لگایا؟ اللہ الصمد۔ حدیث کے الفاظ سنیے، فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ۔ اللہ کے نبی میں نے یہ اندازہ لگایا کہ آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل ہے۔ آج کے بعد اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھے کہ بتا یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے، تیرے نبی کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے، تو میں بتا دوں گا کیا تو اندھا ہے، تجھے دکھائی نہیں دیتا؟ اگر اس چاند کو بھی اگر خوبصورتی ملی ہے تو میرے نبی کے چہرے سے ملی ہے۔ اللہ الصمد۔ اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین و جمیل تھے۔ اخلاق کیسا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ سیرت کیسی تھی؟ سیرت ایسی کہ رب کائنات نے قیامت تک کے لیے، قیامت تک تمام انسانوں کے لیے، جتنے انسان آئیں گے دنیا کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سب کے لیے اسوہ قرار دیا، نمونہ قرار دیا۔ وہ آیت ہم اور آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگوں تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے کو آپ دیکھ لیجئے، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کی مجلسیں، آپ کی جنگیں، زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہے جس کے اندر ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام امتیوں کے لیے عبرت نہ ہو، نصیحت نہ ہو؟ سب کے لیے نصیحت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک اور آیت رکھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھیے، ہمیں اور آپ کو جب قسم کھانا ہوتا ہے تو ہم کس کی قسم کھاتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی قسم کھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کو قسم کھانا ہوا، اللہ رب العالمین نے کس کی قسم کھائی جانتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی۔ اللہ الصمد۔ اندازہ لگائیے میرے بھائی، کتنی بے داغ ہوگی وہ زندگی، کتنی پاکیزہ ہوگی وہ زندگی، کتنی خوبصورت ہوگی وہ زندگی کہ اللہ رب العالمین نے جب قسم کھانے کا ارادہ کیا تو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی۔ یہ آیت سورۃ الحجر آیت نمبر 72 ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اے نبی آپ کی زندگی کی قسم۔ اللہ الصمد۔ یہاں پر ایک مسئلہ آپ لے کر جائیے، یاد کر لیجئے، ہم اور آپ اگر قسم کھانا چاہیں تو اللہ رب العالمین ہی کا قسم کھا سکتے ہیں۔ اگر غیر اللہ کا قسم کھائے تو کچھ لوگ قسم کھاتے ہیں باپ کی قسم، غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ کچھ لوگ قسم کھاتے ہیں ماں کی قسم، اچھی بات نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ کچھ لوگ قسم کھاتے ہیں پیار کی قسم،
दोस्ती की कसम, ये सारी चीज़ें जायज़ नहीं है। जब भी कसम खाना हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन हलफ़ लिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरका, अगर कोई शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और की कसम खाता है तो उसने वो शिर्क करता है, उसने शिर्क किया। अल्लाह के अलावा अगर किसी और की कसम खाया जाए गोया कि वो मुशरिक है, अल्लाह के साथ किसी और को शिर्क करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब अखलाक देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा के अंदर मौजूद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर रहे हैं। गार हिरा से कांपते हुए अपने घर की तरफ लौटे। बुखारी के अंदर अल्फाज है, यरजुफु फुआदुहु, आपका दिल कांप रहा था, आपका दिल थर्रा रहा था। और क्यों ना कांपे, क्यों ना थर्राए? आज गार हिरा के अंदर एक ऐसा शख्स आया, इंसानी शक्ल में आया, सामने बैठ गया, कहा इक़रा या मोहम्मद, है मोहम्मद पढ़ो। पूरी अरब कौम पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, उम्मी थी, अनपढ़ थी। माँ के पेट से जैसा बच्चा पैदा होता था और जैसा बच्चा रहता है उसी तरह उनको रहने पर फख्र महसूस होता। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हिसाब से वही जवाब दिया, माना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं पढ़ना नहीं जानता। हदीस के अल्फाज हैं, जिब्रील अमीन ने पकड़ा, फर्त मोहब्बत में दबाया, इतनी तेज दबाया, इतनी तेज दबाया। बुखारी के अंदर ये अल्फाज मौजूद है, लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे डर लगा कि कहीं मेरी जान न चली जाए, मेरी रूह ना निकल जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ देते हैं गार हिरा, घर आ जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दरवाज़ा खोलती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डरा हुआ देखती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे होते हैं, ज़म्मिलूनी खदीजा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, खदीजा चादर उड़ाओ, चादर उड़ाओ, लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी जान न चली जाए, मेरी रूह न निकल जाए। चादर उड़ा दी गई। कुछ देर के बाद जब कुछ इफाका हुआ, वो डर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस कर रहे थे ख़त्म हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वाक़या बयान कर दिया। अल्लाह के खदीजा, आज गार हिरा के अंदर ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, इससे पहले तो ये मंजर मैंने कभी नहीं देखा था। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी जान न चली जाए, मेरी रूह ना निकल जाए, कहीं भूत का असर तो मुझ पर नहीं हो गया है, कहीं परी का असर तो मुझ पर नहीं हो गया है। अल्लाह समझ। अब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ढारस बनाती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देती है। मेरे भाई, ये हदीस बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। मैं इस यहाँ पर रुक कर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आप बाहर काम करते हैं, घर के बाहर अगर कभी टेंशन हो, उलझन हो, परेशानी हो, तो आपको कहाँ जाना चाहिए? घर वापस आ जाना चाहिए। घर कहाँ जाना चाहिए? आज का नौजवान कहाँ जाता है टाइम पास के लिए? उलझनों को, परेशानियों को दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए बाहर जाता है, दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या है, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी क्या है, सीरत क्या है? आप परेशान हैं, आप उलझन में हैं, आप घर आ जाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आ गए। अच्छा, दीनदार अगर बीवी रहे ना तो ये जवाब देगी, ये जवाब जो जवाब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दी थी। क्या जवाब दी थी? गौर कीजिए। कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। ऐ मेरे सरताज, मेरे शौहर, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह आपको ज़ाये नहीं करेगा। अच्छा, क्यों ज़ाये नहीं करेगा वो भी देखिए। अच्छा, इस हदीस से ये भी मसला मालूम हुआ कि बीवी को भी चाहिए कि वो शौहर की तारीफ़ करे और शौहर को भी चाहिए कि वो कभी कभी बीवी की तारीफ करे। यहाँ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ बयान कर रही है। किस अंदाज से? गौर कीजिए। कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, ऐ नबी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको मौत से डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा, कभी ज़ाये नहीं करेगा। अब क्यों ज़ाये नहीं करेगा? अब देखिए, वजह भी बताती है। इन्नका लतसिलुर रहीम, आपके अंदर तो खूबियाँ ही खूबियाँ हैं और सबसे
بڑی خوبیاں اور سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ رشتوں کو جوڑنا۔ یہ چیز ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں، آپ تمام لوگوں کو اپنے اندر ٹٹولنا ہے، اپنے اندر غور و فکر کرنا ہے۔ نبی کی زندگی یہ ہے کہ رشتوں کو جوڑو۔ اچھا دوسری چیز وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، اللہ کے نبی جب بھی بات کرتے ہیں تو سچ بولتے ہیں۔ حضرت عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی اے میرے سرتاج، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اندر تو خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ سب سے پہلی خوبی آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو پھر سچ بولتے ہیں۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کیا یہ اخلاق اور یہ خوبی آج ہمارے اندر موجود ہے؟ ہم سچ بولتے ہیں؟ نہیں بولتے، ہم تو قدم قدم پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یہ جب سے اسمارٹ فون آ گیا نا، موبائل آ گیا، موبائل کو کیا بولتے ہیں جانتے ہیں؟ جھوٹ بولنے کی فیکٹری۔ کہاں پر ہو؟ ہاں یہاں پر۔ کہاں پر؟ یہاں پر۔ کہاں پر؟ بس 10 منٹ لگے گا، بس آؤ 5 منٹ لگے، بس 2 منٹ لگے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہے اللہ کے نبی آپ جب بھی بات کرتے ہیں تو سچ بولتے ہیں۔ اور کیا کیا تعریف کرتی ہیں؟ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ تو بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بوجھ سے دبا جا رہا ہے تو آپ اس کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ محتاجوں کو، غریبوں کو، بے کسوں کو آپ کما کر دیتے ہیں، کھلاتے ہیں۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، کوئی مہمان آپ کے گھر سے کھائے بغیر نہیں جاتا۔ میرے بھائی یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ ہم اور آپ اپنے اندر غور و فکر کریں کہ یہ اخلاق آج ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ تو حق والوں کو حق دلاتے ہیں۔ اگر کسی نے کسی کا حق مار لیا ہے تو آپ اس سے لڑ جاتے ہیں، تم نے فلاں کا حق مارا ہے دو۔ اور جس کے اندر یہ ساری خوبیاں، اتنی ساری خوبیاں ہو، اسے موت کا ڈر، اس کے اوپر بھوت کا اثر، اسے ٹینشن لینے کی ضرورت ہے یہ نہیں ہے۔ اللہ الصمد۔ اچھا کون بیان کر رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بیان کر رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ میرے بھائی ایک بات یاد رکھیے، بیوی سے زیادہ شوہر کی حالات کوئی نہیں جانتی۔ جی آپ کی کمزوریاں، آپ کی خوبیاں جتنا آپ کی بیوی سمجھ سکتی ہے اتنا کوئی اور نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا بیوی جب گواہی دے تو اس کے اخلاق کا کیا کہنا؟ اچھا غلام بھی اگر گواہی دے نا، کسی کو جانچنے کے لیے، کسی کو پرکھنے کے لیے کچھ ہی دن کافی ہوتے ہیں، کچھ ہی مہینے کافی ہوتے ہیں، کچھ ہی سال کافی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، یہ حدیث اگر آپ دیکھنا چاہیں بخاری شریف کتاب الادب کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کا تجربہ بتا رہے ہیں، 10 سال۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی رہنے کے لیے تیار ہو، 1 دن 2 دن، ہفتہ 2 ہفتہ، میں تو نہیں رکھوں گا اسے اپنے پاس، مجھے ڈر ہے کہ میرے اندر جو کمزوریاں ہیں اسے پتہ نہ چل جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کرتے ہیں۔ سنیے حدیث، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ خدمت کی کا کیا مطلب؟ ضرورت پڑنے پر آپ کو پانی لا کے دیا، ضرورت پڑنے پر آپ کو سر دبا کے دیا، ضرورت پڑنے پر آپ کو پیر دبا کے دیا، ہاتھ دبا کے دیا، ضرورت پڑنے پر آپ کو مسواک لا کے دیا۔ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ فما قال لی اف، 10 سال کے پیریڈ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کبھی اف تک نہیں کہا۔ آگے حدیث کے الفاظ ہے کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ انس تو نے یہ کام کیوں کیا،
یا انس تو نے ایک کام کیوں نہیں کیا, تجھے کرنا چاہیے تھا, کیوں نہیں کیا؟ اللہ الصمد. یہ اخلاق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. میرے بھائی, ہمارے ماتحت میں بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں, کیا ہمارا اخلاق ان کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے؟ اچھا, ایک حدیث اور سناتا ہوں, اس کے بعد اپنی بات ختم کر دیں گے. اخلاق کب پتہ چلتا ہے جانتے ہیں؟ آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے, آپ کے ساتھ کوئی گالی گلوچ کرے, آپ کے ساتھ کوئی زبان درازی کرے, اس وقت آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ ریئیکشن بتائے گا کہ آپ اخلاق کے میدان میں کہاں کھڑے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی شخص آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے, گالی گلوچ کر رہا ہے, برا بھلا کہہ رہا ہے آپ کو, آپ کا رویہ بتائے گا آپ اس کے ساتھ کس انداز سے پیش آتے ہیں. یہ رویہ بتائے گا کہ آپ اخلاق کے میدان میں کہاں کھڑے ہیں. یہ حدیث اگر آپ دیکھنا چاہیں بخاری شریف کتاب الادب کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں حجرے کے اندر تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں, باہر سے کچھ یہودی لوگ آئے اور کیا کہا جانتے ہیں؟ السلام علیکم, اے نبی آپ پر موت ہو. السلام علیکم کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ موت. السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے آپ پر سلامتی ہو, السلام علیکم تم پر موت ہو. یعنی یہودیوں نے زبان کو ٹیڑھا کر کے کہا السلام علیکم, اے نبی تم پر موت ہو. کچھ حدیثوں کے اندر آپ کو ملے گا کہ وہیں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیجئے, میں ان لوگوں کی گردن مار دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر تم باہر جاؤ, یہ میرا معاملہ ہے, میں نبٹ لوں گا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا وعلیکم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر بیٹھی ہوئی تھی, اسے کیسے برداشت ہوتا, اس نے جواب دے دیا. جواب میں کیا کہا جانتے ہیں؟ وعلیکم السلام واللعنہ, اے یہودیوں تم میرے نبی کے اوپر, میرے سرتاج کے اوپر موت بھیج رہے ہو, تم پر موت ہو اور تم پر اللہ کی لعنت بھی ہو. اللہ الصمد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, کہا مہلن یا عائشہ, عائشہ تمہیں اس قدر سختی سے پیش آنے کی ضرورت نہیں تھی, تمہیں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, تمہیں سختی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں تمہیں نہیں پتا؟ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ, ہر معاملے میں اللہ رب العالمین نرمی کو پسند کرتا ہے, تمہیں نرم انداز سے پیش آنا چاہیے تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے اولم تسمع ما قالوا, اللہ کے نبی شاید کہ آپ نے سنا نہیں ان لوگوں نے کیا کہا. ان لوگوں نے السلام علیکم نہیں کہا, السلام علیکم کہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ شاید کہ تم نے بھی نہیں سنا, میں نے جواب دے دیا. اس نے جو کچھ کہا اللہ رب العالمین نے اسے قبول نہیں کیا, اور میں نے جو جواب دیا اللہ رب العالمین نے ان کے حق میں قبول کر لیا. میرے بھائی سمجھ رہے ہیں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. ہمیں تو سکھایا گیا, کوئی اگر ہمیں اینٹا سے مارے تو ہم پتھر سے ماریں گے, کوئی اگر پتھر سے مارے تو ہم پتھر کا جواب لوہے سے دیں گے, لوہے سے دینا آتا ہے. کوئی اگر ہمیں ایک سنائے تو ہم اسے 10 سنائیں گے. کوئی شخص اگر ہمیں کوئی ایک گالی دے تو ہم اسے 10 گالی دیں گے. میرے بھائی اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھو. یہ آخری جملہ ہے, آخری بات ہے, اللہ کے واسطے معاف کرنا سیکھو. یہ معاف کرنا جانتے ہیں, معاف کرنا یہ اللہ رب العالمین کی خاص صفت ہے, یہ اللہ رب العالمین کی خاص صفت ہے, یاد رکھیے. اور یہ صفت جب کوئی بندہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. میرے بھائی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا. ہم اور آپ دعوت کا کام کرتے ہیں نا, دعوت کا کام, اصلاح کا کام کرتے ہیں. اصلاح کا کام کرنا, دعوت کا کام کرنا اپنے اپنی استطاعت کے مطابق, طاقت کے مطابق ہر ایک کے اوپر واجب ہے, ضروری ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ رب العالمین نے ہمیں جو پیدا کیا, پیدائش کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ بھلائی کا حکم دو گے, برائیوں سے روکو گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ. اگر آپ کو ایک ہی آیت معلوم ہے, ایک ہی حدیث معلوم ہے, تو آپ کو دوسروں تک پہنچانا پڑے گا. میرے بھائی میں اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دعوتی میدان میں آپ کو نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنانا پڑے گا۔ میں ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں، ہماری مسجدیں ہیں، بوڑھے حضرات نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کچھ نوجوان بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں، نماز میں دوران نماز کبھی اگر غلطی ہو جائے تو اس بوڑھے حضرات کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے ذرا بتائیے؟ اس انداز سے ریئیکشن کرتے ہیں کہ دوسری ٹائم وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ کیوں بھائی؟ آج ہم کسی کو سمجھاتے ہیں، الٹا وہ ہمارا دشمن ہو جاتا ہے، ہمارے خلاف پلاننگ کرنا شروع کر دیتا۔ کیوں؟ ہم تو خیر خواہ ہیں نا، اس کی اصلاح چاہتے تھے، تو پھر وہ ہمارا دشمن کیسے ہو جاتا ہے؟ سمجھ میں کیا آ رہا ہے کہ ہمیں اس معاملے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا پڑے گا، نبوی طریقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سمجھاتے تھے؟ وہ مشہور حدیث آگے کیا مولانا صاحب 2-4 منٹ دیکھیے، وہ مشہور حدیث ہم اور آپ بارہا سنے ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدو شخص باہر سے آیا، مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اللہ الصمد۔ آج اگر یہ مسجد ہو، باہر سے کوئی ایک نان مسلم یا مسلمان ایک گوار ٹائپ کا آدمی، بدو آدمی آئے، مسجد میں پیشاب کر دے، چٹائی کے اوپر پیشاب کر دے، آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ آپ اسے پکڑیں گے، آپ اسے بھگائیں گے، دوڑائیں گے؟ صحابہ اکرام نے وہی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، رک جاؤ، بس کرو بس کرو، اسے پیشاب کرنے دو۔ اچھا، یہ جو بدو شخص تھا، اس کا نام جانتے ہیں؟ یہ واقعہ تو آپ بارہا سنے ہوں گے، میں نام بتاتا ہوں، نام لے کر جائیے کہ ہاں فلاں جگہ جلسہ ہو رہا تھا، کچھ چیزیں، ایک چیز کم سے کم سیکھ کے آیا۔ ذوالخویسرہ اس کا نام تھا، ذوالخویسرہ اس کا نام تھا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور اندیش تھے، اگر اچانک روک دیتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بدو شخص پوری مسجد کو گندا کر دیتا، یا ہو سکتا ہے کہ اچانک پیشاب روکنے کی وجہ سے اسے مزید کوئی بیماری ہو جاتی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیشاب کرنے دو۔ پیشاب کر کے جب فارغ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو قریب بلایا۔ اللہ الصمد۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، یہ نبی کا اخلاق، اور قربان جائیے جو انداز اپنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کا، کہا نوجوان اور قریب آؤ، اور قریب آؤ۔ اللہ کے نبی نے قریب کیا، اس کے بعد سمجھایا ان هذه المساجد، دیکھو یہ مسجد ہے۔ اللہ الصمد۔ اس بدو شخص کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مسجد ہے، سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو مسجد کہتے ہیں، پیشاب پیخانہ کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، یہاں تو نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے۔ اتنا پیارا انداز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سمجھ گئے؟ اللہ سمجھ۔ ہمارا بھی یہ انداز ہونا چاہیے۔ جی، آپ مسجد جاتے ہیں نا، کبھی کبھی کچھ لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یا ایسے ہی آپ کسی کو سمجھاتے ہیں، نماز کے بارے میں بولتے ہیں، یہ آپ کا انداز ہونا چاہیے۔ یہ انداز، اچانک کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، آج سورج کدھر نکلا ہے جی، سورج کدھر سے نکل گیا آج؟ میرے بھائی، اگر یہ انداز آپ کا رہے تو پھر اصلاح کہاں سے ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اس انداز سے سمجھایا، ایک بدو کے دل میں جگہ بنا لیا۔ وہی بدو جب نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو نماز پڑھتے ہوئے دعا کر رہا تھا، اللہم ارحمنا ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، یا اللہ میرے اوپر رحم فرما اور محمد کے اوپر رحم فرما، اور ہم دونوں کے علاوہ کسی اور کے اوپر رحم نہ کرنا۔ یہ انداز تھا، یہ اخلاق تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے ایک بدو کے دل میں جگہ بنا لیا۔ بہرحال یہیں سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔